وعلمناہ من لدنا علما، وہ کہتے ہیں یہ سینہ مسینہ علم چلتا ہے. ویسے میں نے 55A مسئلہ ریکارڈ کروایا ہے علم لدنی کے اوپر، آپ دیکھ سکتے ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. سیدہ عائشہ نے کہا سلام اللہ علیہا، جس شخص نے یہ کہا کہ نبی علیہ السلام نے دین کی جو باتیں اللہ نے آپ کو بتائی تھی وہ چھپا لی ہیں امت سے، اور اسی میں امپلائیڈ ہے کہ خاص لوگوں نے دسیاں نے باقیوں نے نہیں دسیاں، وہ اللہ اور اس کے رسول پہ جھوٹ باندھنے والا ہے. اور اما عائشہ نے اس کے ساتھ وہ آیت پڑھی سورۃ المائدہ کی، آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اکثر وہ شیعہ پیش کرتے ہیں غدیر خم کے حوالے سے کہ اے رسول اللہ جو کچھ اللہ نے آپ کو وحی کیا ہے وہ آپ پہنچا دیں اپنی امت کی طرف، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ اس آیت کے تحت نبی علیہ السلام نے کوئی بات امت سے نہیں چھپائی، اعلانیہ بتائی ہے. تو یہ کہتے ہیں خاص علم خاص لوگوں کو دیا ہے. سر اس امت میں اگر کوئی سب سے خاص بندہ تھا نا تو مولا علی تھے. بخاری اور مسلم متفق علیہ حدیث ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے کسی نے آ کے پوچھا کہ یا امیر المومنین، آپ رسول اللہ کے خاص بندے تھے، کیا آپ کو رسول اللہ نے کوئی ایسی خاص باتیں بتائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہوں؟ ہائے 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 ہائے. اب میں نبی علیہ السلام نے ہمیں وہی دین سکھایا جو باقیوں کو سکھایا ہے. ہاں ایک فہم قرآن ہے جو ہر مومن کا اپنا حصہ ہے کہ اس میں سے کتنا حاصل کرتا ہے. ظاہر ہے جی آپ قرآن پہ غور و تفکر کرتے ہیں، آپ پہ زیادہ راز کھلیں گے. جس نے ہمیشہ اس کو مردے بخشوانے کا ذریعہ سمجھا ہوا ہے اور کبھی ترجمہ پڑھا ہی نہیں، تفسیر پڑھی نہیں اس کو، تو حضرت علی نے کیٹاگوریکل ڈینائی کیا کہ نبی علیہ السلام نے مجھے کوئی ایسی خاص بات نہیں بتائی جو امت کو نہیں بتائی. پھر انہوں نے اپنے تلوار کی نیام میں سے ایک صحیفہ نکالا، شکر ہے نکال کے وہ دس دیتا کہ کیا ہے. انہوں نے کہا یہ نبی علیہ السلام نے ہمیں وصیتیں لکھوائی تھی کہ کسی مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کی دیت دی جائے گی اگر کوئی مسلمان کافر کو قتل کر دے. اور قیدیوں کے احکامات، ظاہر قیدیوں کے احکامات مولا علی کو بتانا تھا نا. جنگ جمل صفین ارمان تو مولا علی نے لڑنی تھی نا، اور مسلمانوں کے خلاف وہ جنگیں تھی نا. تو مسلمان قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں تو ایسا کوئی اسوہ نہیں ملتا، کیونکہ ادھر تو سارے ایک لیڈر پہ متفق تھے. تو مولا علی کو بتایا نا کہ قیدیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو دیکھیں نا کیا اس نے سلوک کیا. پھر جنگیں جیت کے بھی سب کے ساتھ اس نے سلوک کیا مولا علی نے. اور کہا کہ اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ جو شخص اپنے باپ کا نام بدل لے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور جو شخص مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جس کا اول مصداق یزید ابن معاویہ بنا مدینے کی بے حرمتی کر کے. یہ وہ باتیں تھیں جو اس میں لکھی تھیں. اور ایک اور بات لکھی تھی کہ جو غیر اللہ کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. تو یہ ساری باتیں تو آلریڈی ہمیں موجود ہیں قرآن پاک کے اندر، احادیث کے اندر، ہمیں معلوم ہے. تو مولا علی کو بھی کوئی خاص علم نہیں دیا، وہی علم ہے. اور سر مجھے بتائیں حجۃ الوداع پہ جب نبی علیہ السلام اعلانیہ کہہ رہے تھے، بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ بھی ہے اور یوم عرفہ کا خطبہ الموطا امام مالک اور مستدرک الحاکم میں، کہ اپنے بعد دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اس کی سنت، اسے مضبوطی سے پکڑ لو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اور پھر آپ نے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ تو سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، آپ نے پہنچایا، حق ادا کر دیا. ادھر کوئی بندہ نہیں کھڑا ہوا کہ یا رسول اللہ ایڈی مینوں خاص گل دسی ہے او میں اگے دس دیواں علم لدنی نا. پرانیاں کہانیاں، پرانے بابے، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ختم. ساڈی نام نال ہی ختم ہو جاندے نے سارے. نام بڑی قیمتی ہے. اے تواڈا کلمہ ہی تو سٹارٹ ہوندا ہے لا نہیں کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، نہ کوئی بزرگ نہیں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جو ان کا ہو جائے وہ ہمارے سر کا تاج، اور جو ان سے بغاوت کرے وہ بابا آپ کو مبارک. مجھے کہتے ہیں یار اتنے اتنے بزرگوں کے نام اس طرح لیتا ہے جیسے گلی ملی کے دوست ہیں، اتنے اتنے مفتیا کے. وہ سر ہم تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے تو ہم نام ان کا کیوں ادب سے لیں؟ ہم تو ان کو دلائل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ان کے عقیدے گستاخانہ ہے. شکر کریں کہ ہم آگے پیچھے لانتے لگا کے نام نہیں لیتے، احترام سے ہی لیتے ہیں، صاحب کہہ کے لیتے ہیں. تو خوف خدا کرے. تو مولا علی نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں. پھر غدیر خم پہ بھی آپ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہیں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک.
اس میں بھی قرآن اور اہل بیت ہے. غدیر خم پہ میرا کلپ لاکھوں لوگوں نے دیکھا, آپ دیکھ لیں. وہاں پہ بھی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے. قرآن اللہ کی کتاب ہے, اس میں ہدایت ہے, اس میں نور ہے, یہ اللہ کی رسی ہے, اس کو پکڑو, اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو. جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا, جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. کتاب اللہ کتاب اللہ کتاب اللہ. اور دوسری چیز اہل بیت ہے. میرے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں. آپ کو بتا دیا گیا تھا کہ آپ کی امت کام ڈالے گی ان کے ساتھ, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں. وہ کبھی علم لدنی بنا دیا, کبھی کہتے ہیں جی کچھ آپ کو پتا ہے, وہ خاص باتیں بتائی ہیں, وہ خاص باتیں خاص لوگوں کو بتائی ہوئی ہیں. سر کوئی نہیں ہے. اچھا پھر وہ کہتے ہیں وہ جی صحیح بخاری میں ہے نا کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے 2 پیالے لیے ہیں, یعنی علم کے. ایک میں نے تمہیں بتا دیا, دوسرا بتاؤں تو تم میری گردن کاٹ دو. وہ کہتے ہیں جو دوسرا نہیں نا بتایا وہ اسی قسم کے پٹھے کام تھے, یعنی یہ پٹھے کام میں الٹے کام, ورنہ وہ بتا دیتے. تو سر آپ کے تصوف کے کس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ آتے ہیں؟ کسی بھی نہیں. تو وہ علم لدنی تو ابو ہریرہ کو ملا تھا, اور مولا علی کہہ رہے ہیں کہ کوئی اور نہیں چیز ہے. تو ابو ہریرہ کو آپ مولا علی سے اوپر کر رہے ہیں. اور سر بخاری میں ہی اس کی تشریح موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے نبی علیہ السلام نے بنو قریش, بنو امیہ کے ان لونڈوں کے, ان لڑکوں کے نام, ان کے ماں باپ کے نام بھی بتائے ہیں جن کے ہاتھوں امت کی تباہی ہونے والی ہے. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ جب ایسا معاملہ ہو تو آپ نے فرمایا کاش میری امت اس قبیلے سے الگ ہو جائے جو میری امت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا, بنو امیہ. اور وہی ابو ہریرہ مسند ابی یعلا میں موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنی وفات سے چند دن پہلے خواب دیکھی کہ ان کے ممبر کے اوپر بندر کود رہے ہیں. تو حضور کو وفات تک کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا. آپ فرمایا کہ میں نے آل مروان بنو امیہ کے بندروں کو اپنے ممبروں پہ دیکھا ہے, اپنے ممبر کے اوپر, یعنی میرے بعد وہ حکمران بنیں گے. اور یار یہ بندر تھے, بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ جس زمانے میں یہ بات کر رہے ہیں انہی بندروں کی تو حکومت تھی بنو امیہ کی. تو حضرت ابو ہریرہ ڈرتے تھے کہ اگر, کیونکہ وہ مروان ہی تو یہ پوچھ رہا تھا کہ حضرت بتائیں وہ لوگ کون ہیں. انہوں نے کہا اگر میں بتا دوں تو میری گردن مار دی جائے, یعنی تم لوگ ہو. بالکل کلیئر ہے, اس میں علم لدنی نہیں ہے. کیا سے کیا بنا دیا انہوں نے. اور دیکھیں کہانی کیسے پکڑی گئی, ادھر سے پکڑی گئی, دوسری طرف ان کے تصوف کے سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ تو سر منافقین کے نام بھی بتائے تھے جو پبلکلی نہیں بتائے گئے, لیکن وہ دین کا حصہ تو نہیں ہے. صحیح بخاری موجود ہے رازدار رسول کون ہے؟ حذیفہ ابن یمان. صحیح مسلم میں موجود ہے حذیفہ ابن یمان کو 12 منافقین کے نام بتائے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میں 12 منافق ہیں, ان میں سے کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے سے گزر جائے. یہ سورۃ الاعراف میں جو ہے وہ محال ایک ایگزامپل دی گئی ہے. تو فرمایا نہیں داخل ہوگا, ان میں سے دبیلا پھوڑا نکلے گا ادھر کمر پہ 8 لوگوں کو. میں نے نہیں پوچھنا کنوں کنوں نکلے ہیں, وہ اپنے بزرگوں سے پوچھ کے چلیں آپ. تو نبی علیہ السلام نے یہ یعنی پہلے ہی فرما دیا تھا. تو وہ منافقین کے نام حذیفہ ابن یمان کو بتائے تھے, ٹھیک ہے. عمار ابن یاسر کو آ کے ایک بندہ پوچھتا ہے نا کہ جی آپ کو کوئی خاص دین سکھایا ہے نبی علیہ السلام نے؟ ان کا نہیں, البتہ جو حذیفہ کو منافقین کے نام بتائے, ٹھیک ہے. یہ صحیح مسلم میں 7035 نمبر حدیث ہے. اور یہ فرمایا کہ وہ 12 منافق ہیں میرے صحابہ کے اندر چھپے ہوئے ہیں, اور وہ اس طریقے سے معاملات. تو وہ کوئی دین کا مسئلہ تو نہیں تھا, صرف منافقین کے نام تھے. تو وہاں پہ بھی حذیفہ ابن یمان تو کسی تصوف کے سلسلے میں نہیں آتے. کیا آتے ہیں؟ نہیں. ان کے تصوف کے سارے سلسلے جو ہے نا وہ مولا علی تک لے کے جاتے ہیں. تو مولا علی تو انکار کر چکے ہیں. تو یہ میں نے اس لیے بیان کیا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جو نبی علیہ السلام نے اسپیسیفک بات بتائی جو باقی امت کو نہیں بتائی, وہ منافقین کے نام ہے, حذیفہ ابن یمان کو. اور وہ بھی ڈیٹیل مسند احمد میں آپ کو پتہ ہے نا, قرآن میں بھی اشارتاً ہے کہ نبی علیہ السلام پہ قاتلانہ حملہ ہوا تھا غزوہ تبوک سے واپسی پہ. تو حذیفہ ابن یمان اور عمار ابن یاسر نے نبی علیہ السلام کی جان بچائی تھی, یعنی اللہ نے بچانے والا ہے, سبب ان کو بنایا. وہاں پہ حذیفہ ابن یمان کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے تھے کہ انہوں نے میرے اوپر قاتلانہ حملہ کیا ہے. بس اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں تھا, شخصیات سے تعلق تھا. دین کی کوئی بات ایز اے راز نبی علیہ السلام نے کسی کو نہیں بتائی ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جب مولا علی کہہ رہے ہیں کہ وہی دین دیا جو باقی امت کو دیا ہے, اما عائشہ کہہ رہی ہیں کہ وہ جھوٹا ہے جو کہتا ہے کہ خاص لوگوں کو خاص بات بتائی اور باقی لوگوں کو نہیں بتائی, وہ جھوٹا ہے. اور حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام اوپنلی پوچھ رہے ہیں, کسی نے نہیں کہا یا رسول اللہ وہ خاص گل سی میں خاص بندے نوں دسنی ہے, نہیں. سر اسی لیے ان کا دعویٰ یہ کہتے ہیں دین کتابوں میں نہیں ہے,
اور یہ صحیح کہتے ہیں ان کا جو دین ہے نا وہ کتابوں میں نہیں ہے، کیونکہ کتابوں کا دین اور ہے اور بابوں کا دین اور ہمیں تو پابند کیا گیا ہے قُلْ نَحْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہمارے ابا جی کو جب جنت سے نکالا گیا تو اللہ نے اس وقت کہا تھا کہ اب کتابوں کا انتظار کرنا، جو کتابوں کی پیروی کرے گا اس کو نہ خوف ہوگا نہ غم، اور جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا وہ ہوگا اہل جہنم میں سے۔